محفل میلاد کو سنے بھی اور اس پر بھی عمل کریں کہ ماں کا رتبہ کیا ہے وہ بیٹے عمل کریں، کعبے کا مرتبہ کیا ہے وہ وہاں جا کے عمل کریں، لڑکیوں کا مقام مصطفیٰ نے کیا دیا ہے وہ لڑکیاں خود اپنے آپ کو گریبان میں جا کے رات کی تنہائی میں سوچیں کہ ہمیں صرف شریعت کا کام کرنا ہے کیونکہ جان بچائی ہے آمنہ کے لالے۔ اب آگے چلیں، یتیموں سے کوئی پیار نہیں کرتا، جس کا باپ مر جاتا تھا نا کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی پیار نہیں کرتا تھا۔ حضرات ہوا یہ، کسی کے گھر پہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کوئی یتیم ہو گیا مان لو، اگر وہ کوئی پڑوس میں یتیم بچہ کھیلنے کے لیے کسی کے گھر پہ چلا گیا تو باپ اور ماں بھگا دیتے تھے، اس لیے بھگاتے تھے کہ یتیم بچہ ہے، اس کا سایہ ہمارے بچوں پہ پڑ گیا تو کہیں ہمارا یتیم نہ ہو، یہ عالم بھگا دیا جاتا تھا۔ ان کی کوئی سنوائی نہیں، ان کی کوئی عزتیں نہیں، ان کے کوئی مقام و مرتبے نہیں۔ حضرات ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک یتیم بچہ جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب وہ غریب تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا، کمانے کے لائق بھی نہیں تھا، کمانے کے لائق نہیں تھا تو اس نے سوچا میری ماں پر چادر نہیں ہے، روپٹہ نہیں ہے، میری ماں کے لیے میں کما تو سکتا نہیں، ایک کام کرتا ہوں، میرے چچا پڑوس میں رہتے ہیں، ان سے اماں کے لیے چادر مانگ کے لیے جاتا ہوں، وہ چچا لگتے ہیں میرے، ان کا بھتیجا لگتا ہوں۔ حضرات محترم ماں سے پوچھا، اے امی جان میں پڑوس میں چچا سے آپ کے لیے چادر لے کے آ جاؤں؟ امی نے منع فرمایا کہ نہیں، تمہارا چچا ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں چادر دے گا تمہاری امی کے لیے، مت جاؤ۔ لیکن اصرار کیا کہ امی میں کما نہیں سکتا، کسی سے کہہ نہیں سکتا، یہ تو ہمارا خاندان ہے، یہ تو ہمارا پھول ہے، یہ تو ہمارا چچا ہے، اس کے پاس تو میں جا سکتا ہوں۔ زیادہ اصرار کیا تو اماں نے کہا چلو چلے جاؤ۔ جب دروازے پر آئے، کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا چچا سے ملنا ہے۔ چچا جب آیا کہا کیا بات ہے؟ کہا امی کے پاس چادر نہیں ہے چچا، غریبی کا عالم ہے ہمارے، آپ کوئی چادر عطا کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چچا نے جیسے ہی سنا دھکار دیا، بھاگ یہاں سے، کوئی چادر نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی خزانہ نہیں، اور تیرا سایہ ہمارے بچوں پہ پڑ گیا تو کہیں ہمارے گھر کا معاملہ گڑبڑ نہیں ہو جائے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا گھر پہ آ گیا، امی سے بولا امی جان انہوں نے تو دھتکار دیا، ڈانٹ دیا۔ ماں نے فرمایا بیٹا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تو مت جا، یہ تیرا چچا بھگا دے گا، دھتکار دے گا۔ کہا امی جان مجھے تو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہ میں نے سنا اس شہر میں ایک اللہ کے محبوب رہتے ہیں، جس کی کہیں نہیں سنی جاتی اس کی وہاں سنی جاتی ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ تو حضرات محترم اس کی امی نے بولا نہیں وہاں مت جانا، وہاں چلا گیا تو انہی کا ہو جائے گا۔ وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہاں مت جانا، وہاں چلا گیا تو بھی انہی کا ہو جائے گا، انہی کا کلمہ پڑھ لے گا، انہی کا یہ کر لے گا۔ ان کے اوپر پتہ نہیں کیسا جادو ہے، کیسا کیا معاملہ ہے، کیسا کیا ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے ان سے پیار کرتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے ان کے حسن میں مست ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے اللہ اکبر ان کی غلامی میں ہو جاتا ہے، ان پر جانثار وفادار سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کہا امی جان وعدہ کرتا ہے تیرا بیٹا، چادر لے کے آ جاؤں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ امی جان ماں نے منع فرمایا نہیں تیری کیا بس کی بات ہے، بڑے بڑے اچھے گئے ان کی بارگاہ میں، ان کو دیکھا تو انہی کے ہو گئے، تو نہیں جائے گا۔ جب رونے لگا بچہ نہیں، ایک بار اجازت، ایک بار اجازت۔ ماں بیٹے سے بہت پیار کرتی، کسی کی بھی ماں تمنا جو بھی آرزو کرتا ہے مانتی ہے۔ ماں کے سامنے جب رویا تو چلے جا لیکن ایک کلمہ مت پڑھ لینا، کلمہ مت پڑھ لینا، نہیں وعدہ ہے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرات صحابی سے ملاقات ہوئی، پیغمبر اعظم کا پتہ پوچھا، دیکھیے 12 ربیع النور کو جو آمنہ کا لال آیا کیسا حضرات ہمیں کچھ سب کچھ عطا فرمایا۔ وہ یتیم دوڑتے ہوئے گیا، صحابہ اکرام سے پتہ پوچھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کی مسجد لگی ہوئی، صحابہ اکرام خود ارشاد فرما، مصطفیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی بات و نصیحت فرما رہے ہیں، وہ یتیم بچہ جا کے کھڑا، پیغمبر اعظم نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا میں ایک یتیم ہوں اور ایک چیز آپ کے دروازے تک لے کر آ گیا۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے سنا کہ اس کو سینے سے لگا لیا، اس کو سینے سے لگا لیا۔
سینے سے لگانے کے بعد مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آ گئے. آنسو جب آئے کیوں آئے؟ مصطفیٰ کو بھی اپنی بچپن یاد آ گیا. مصطفیٰ کو بھی یہ یاد آ گیا کہ میں دنیا میں آیا نہیں تھا, میرے ابا بھی انتقال کر چکے تھے. میں چھوٹا ہی تھا, 6 سال کا, میری اماں بھی انتقال کر چکی تھی. حضرت آمنہ کا وصال ہو چکا تھا, اور حضور کی شکم میں تھے تو حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا. مصطفیٰ کو بھی اپنا بچپن یاد آ گیا. اس کے بعد کچھ آنسو نکلے. اس کے بعد ارشاد فرمایا بچے آیا کیوں ہے؟ کہا آنے کا مقصد یہ کہ ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ بولے میں نے سنا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے پڑھ لیتا ہے, آپ کچھ بھی ریکویسٹ میری قبول کر لیں گے, لیکن ایک ہے میری. کیا بولے؟ بولے آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا, آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. پہلے اس بات کو مانیے, پہلے اس بات کو مانیے, آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. فرمایا مت پڑھنا بھائی, ہم کون سی ضد کر رہے ہیں, ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ. اور شریعت تو زبردستی کرتی بھی نہیں کسی کو کلمہ پڑھوانے. یہ تو بلا وجہ بدنام کیا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. اسلام میں تلوار چلی ہے تو بطور مجبوری چلی ہے, بطور مجبوری. ورنہ 97 سال میرے خواجہ ہند الولی کی عمر, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹے کی عمر 97 ایئر, حتائے رسول, شہنشاہ ہندوستان, خواجہ خواجہ, قبلہ چشتیہ, مرکز عاشقہ, مقطع سالکہ, مقطع عارفہ, حضرت خواجہ غریب نواز کی 97 سال کی عمر میں کبھی ایک تلوار نہیں چلائی, نیزہ نہیں چلایا, بھالا نہیں چلایا, ترشول نہیں چلایا, بلکہ چلایا تو مدینے والی نظر چلائی. جس پہ نظر ڈالی اس کا ستارہ بدلتا چلا گیا, جس پہ نظر ڈالی اسے جنتی بناتے چلے گئے. یہ تو بدنام کرتے ہیں کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں, مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے, مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے. یہ تو بدنام ہے کہ اسلام آتنکواد ہے. آتنکواد جو اسلام ہے وہ آتنکواد نہیں, جو آتنکواد ہے وہ اسلام نہیں ہے حضرات. لیکن جہاں بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے گی, جہاں دین کی بات آ جائے گی, جہاں ناموس رسالت کی بات آ جائے گی, جہاں شریعت مصطفیٰ کی بات آ جائے گی, تو جنگ بدر بھی ہوئی ہے, جنگ احد بھی ہوئی ہے, جنگ خندق بھی ہوئی ہے, جنگ کربلا بھی ہوئی ہے. تو ہم بھی مصطفیٰ کے دیوانے وفادار جانثار ہیں. جہاں مصطفیٰ کی بے عزتی کی جائے گی, شریعت پر انگلی اٹھائی جائے گی, تو جیسے بدر والے چپ نہیں تھے, احد والے چپ نہیں تھے, خندق والے چپ نہیں تھے, بلال چپ نہیں تھے, اللہ اکبر اسی طریقے سے ہم بھی چپ نہیں رہیں گے. اس لیے کہ جان بھی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے, مال ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن پیغمبر اعظم کی شان میں کوئی گستاخی ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے. شریعت مصطفیٰ پہ کوئی گستاخی ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ کی بات میں جب بلال کو حضرات مارا گیا, ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی, اللہ کو ایک کہنا چھوڑ دے, تو بلال نے کیا کہا تھا کہ سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. جو جان مانگو یہی کربلا میں حسین نے کیا تھا, بیٹا دے دوں گا, بیٹیاں دے دوں گا, زمین دے دوں گا, جائیداد دے دوں گا, دولت دے دوں گا, لیکن نانا کی شریعت کو بچا کے رہوں گا, اسلام کو بچا کے رہوں گا. شریعت مصطفیٰ کی بقا کے لیے پیغمبر اعظم کے اس بیٹے نے اپنا خاندان قربان کر دیا, لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو بچا دیا. تو جہاں بات نانا کے دین کی آئی گی وہاں کوئی خاموش نہیں رہ سکتا, سب کچھ تو انہی کا. نیند آ رہی ہے آپ کو یا 5-10 منٹ اور لے لیں؟ بولیے یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ, اور جم کے بولیے یا رسول اللہ, بولیے یا علی, ہاتھ اٹھا کے یا علی. میرے بھائی ہاتھ اٹھا لیجیے, اللہ نے جسے ہاتھ دیے ہاتھ اٹھائیے. اللہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ جو ایک ہاتھ اٹھائے اسے کروڑ پتی بنا, جس دونوں ہاتھ اٹھائے کروڑ پتی جنتی دونوں بنا دے. یا علی, یا علی, یا حسین. اللہ سلامت رکھے آپ کو. حضرات بات بڑی تیزی کے ساتھ حضرات, کیونکہ آپ کی اللہ اکبر سماعت اتنی اب لگ نہیں رہی کہ آپ کو زیادہ کچھ بولیں گے تو حضرات محترم کچھ آپ برداشت کر پائے یا حضرات کچھ سن پائیں زیادہ, تو تھوڑی بہت دیر میری توجہ کو سنیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام پذیر کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت یتیم بات چل رہی تھی نا, یتیم مصطفیٰ نے کیا احسان فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کعبے پہ احسان کیا مصطفیٰ نے, ماں پہ احسان کیا مصطفیٰ نے, لڑکیوں پر احسان کیا مصطفیٰ نے, یتیموں پر احسان کیا مصطفیٰ نے. وہ یتیم پیغمبر اعظم سے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, مصطفیٰ نے فرمایا مت پڑھو. کہا کیا بات تو بتا. تو بات یہ میری امی کے پاس چادر نہیں ہے, میری ماں کے پاس چادر نہیں ہے, آپ چادر دے دیجیے. مصطفیٰ نے کوئی کمرے میں سے چادر نہیں نکالی,
بلکہ جو کالی کملی والی چادر جو اپنے اوپر اڑے ہوئے تھے وہی پیغمبر اعظم نے اس یتیم کو عطا فرما دی کہ جا لے جا اپنی ماں کو اڑا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ چادر لی اور لے جانے کے بعد یتیم خوشی خوشی گھر پہ پہنچا۔ ماں نے چادر مبارک کو دیکھا تو ماں خوش ہو گئی، لیکن غم میں بھی ہو گئی۔ خوش اس لیے ہوئی کہ چادر مل گئی، غم میں اس لیے ہوئی آتے ہی بولی پڑھ لیا کلمہ، پڑھ لیا کلمہ۔ ماں سے عرض کرنے لگا امی جان نہیں میں بہت چالاک ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کہ ساری بات کرنے سے پہلے تو میں نے شرط لگا دی تھی کہ یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، لیکن پیغمبر اعظم کی جس پر نظر ہو جائے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس پر ہو جائے، اس کی تقدیریں بدلنی ہی بدلنی ہے۔ ارے جس کے گھر کالی کملی والی چادر جا چکی ہو، اس کی تقدیر نہ بدلے، اس کا مقدر نہ بدلے، اس کا اللہ اکبر کبیرہ یہ لائف نہ بدلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کالی کملی والی چادر کو جب دیکھا اور اوڑا، جیسے ہی اوڑا ماں نے، قسم خدا کی جسم منور ہو گیا، جسم روشن ہو گیا، جسم تبدیل ہونے لگا۔ حضرات جیسے ہی چادر اڑی تو پتہ نہیں اندر سے کون سا وجد طاری ہوا، کون سا جذب طاری ہوا، کون سا معاملہ طاری ہوا۔ جو باپ، جو ماں بیٹے کو منع کر رہی تھی بیٹا کلمہ مت پڑھنا، وہ ماں خود ہی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی چادر اڑی تھی، جسم تو اس وقت منور ہو گیا تھا، اب آپ کے قدموں میں آ گئی ہوں، کلمہ پڑھا کے دل کو منور کر دیجئے، دل کو منور کر دیجئے۔ جن کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئی، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو۔ تو حضرات یہ یتیموں پر احسان کیا مصطفیٰ، ان کو ان کا حق دلایا، اور مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ جی یتیم کو دھتکارا نہ کرو۔ یتیم کو آج بھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ یتیموں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ اللہ اکبر، وہ کون عزت نہیں کرتا ہے جو پیغمبر اعظم کی شریعت کو فالو نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، وہ عزت نہیں کرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرے گا وہ تو یتیم سے پیار کرے گا، بیوہ سے پیار کرے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو یتیم ملے اپنے دسترخوان پہ اسے ڈھونڈ کے بٹھا لیا کرو، کہ جس دسترخوان پر یتیم کی آمد ہو جاتی ہے اللہ کی رحمتیں اس گھر کا طواف کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس گھر کا طواف کرتی ہیں۔ پتہ یہ چلا یتیموں تو دھتکارنا نہیں چاہیے بلکہ پیار کرنا چاہیے۔ کرو گے پیار انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بولیے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ حضرات محترم، آج یتیم کو دھتکار رہے تو غلطیاں تمہاری ہے، تم شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہو، ورنہ پیغمبر اعظم نے تو جو قانون بنا دیا ہے 1450 سال پہلے وہ آج بھی نافذ ہے اور کل بھی نافذ رہے گا۔ یہ گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے جو ادلا بدلو ہوتا رہتا ہے، یہ قانون مصطفیٰ ہے جو کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ پیغمبر اعظم نے کتنا بڑا احسان فرمایا، کعبے کو حق دلایا، ماں کو حق دلایا، عورتوں کو حق دلایا، لڑکیوں کو حق دلایا، یتیموں کو حق دلایا، وہاں مزدوروں کا بھی حق دلایا۔ اس لیے کہ مزدور ایک مہینے تک لوگ کام کروا لیا کرتے تھے، ایک مہینے تک، لیکن ان کی مزدوری نہیں دیتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آتے ہی فرمایا مزدور کی مزدوری دے دی جائے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ قسم خدا کی مزدوروں کا حق کس نے دلایا؟ جو آج کی رات 12 ربیع الاول کو اللہ کا محبوب تشریف لایا، اللہ نے احسان فرمایا مزدوروں پہ۔ اس کے بعد جانوروں کو اللہ کے محبوب نے ان کا حق دلایا۔ ارے بولو یار، جانوروں کو حق دلایا ہے۔ جانور اتنا کام کراتے تھے پہلے کے لوگ، جانوروں سے اتنا کام کراتے تھے کہ ایک اونٹ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ارے انسان تو انسان، جانور بھی پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ حضرات آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اونٹ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اعظم نے فرمایا اے جانور تو روتا کیوں ہے، تو حضرات آنکھوں سے آنسو کیوں ہے، تو میری بارگاہ میں کیا کوشچن لے کے آیا ہے؟ تو اپنی زبان سے بولا، مصطفیٰ سب کی بولی سمجھتے ہیں، اپنی زبان میں بولا یا رسول اللہ یہ میرا مالک بڑا خراب ہے، مجھ سے مزدوری کرواتا ہے، سامان لاتا ہے، لیکن مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا گناہ ہے، پاپ ہے، جس جانور سے تم کام لے رہے ہو
اس کا پورا حق ہے تم اس کو پورا کھانا دو، پوری روٹی دو، پورا ساز و سامان دو۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جس نے حضرات جانوروں کو حق دلایا، یتیموں کو حق دلایا، بیواؤں کو حق دلایا، محتاجوں کو حق دلایا۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت وہ ہیں حضرات۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا مکمل میلاد پڑھا جائے، مصطفیٰ کی مکمل کوئی ولادت پڑھی جائے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول۔ دیکھو ایک بات سنو باغور کے ذریعے مسلم باغور ہے آپ کا غور، ہے آپ کا غور، بولیے سبحان اللہ۔ تو تھوڑی سی انشاءاللہ تقریر بالکل اختتام پر ہے، اختتام پر ہے۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا، لیکن رحمت میرے آقا مومنوں کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ قرآن فرما رہا ہے سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر۔ احسان تو مومنوں پر ہے، لیکن رحمت ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ کیوں؟ حضرات ہمیں ایمان مل گیا مصطفیٰ کا صدقہ، لیکن جسے ایمان نہیں ملا تو انہیں کم سے کم جینے کا طریقہ تو مصطفیٰ نے دے دیا، ساری چیزوں کا طریقہ۔ اب پہ ان پر عذاب ٹل گئے مصطفیٰ کے آنے سے۔ قوم لوط کو دیکھو کیسا عذاب آیا تھا، قوم سمود کو دیکھو کیسا عذاب آیا تھا۔ حضرات کس طریقے سے اللہ اکبر پہلے انبیاء کرام کی قوم پر عذاب آ جایا کرتے تھے، اجڑی ہوئی کھیتیوں کی طرح وہ نیست و نابود ہو جایا کرتے تھے، آسمان سے پتھر کی بارش ہو جایا کرتی تھی، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو مومنوں کو تو کلمہ مل گیا، لیکن مصطفیٰ نے اتنا بڑا کرم فرما دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ڈوم سے دے اور قیامت تک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے محبوب جب تک تم ان کے درمیان رہو گے ہم کوئی کھلم کھلا عذاب بھیج ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کھلم کھلا کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ آج کوئی بھی دنیا کے اندر زندگی چین سے جی رہا ہے، سکون سے جی رہا ہے، تو یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ۔ اس لیے خوشی مناؤ۔ وہ لوگ تو پاگل ہیں جو کہتے ہیں خوشی مت مناؤ، معاذ اللہ۔ مصطفیٰ آئے تھے تو سب کچھ آیا تھا، بولو یار، ارے بولنا نہیں تو مائک لے کے آؤں، بولیے یا رسول اللہ، اور جم کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ مصطفیٰ جب آئے تھے، آئے نہیں تھے قیوم صاحب، رحمت پہلے آ گئی تھی، رحمتوں کا نزول پہلے ہو گیا تھا، احسان تو فرمایا ہی ہے۔ کعبے کو ملا، حق مل یتیموں کو ملا، بیواؤں کو ملا، ماں کو ملا، عورتوں کو ملا، لیکن مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو برکتیں پہلے ہی آ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب وصال ہو گیا تھا، حضرات حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تھا، تو جس کے شوہر کا مکے میں